السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال، وہ کون ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے دشمنی رکھنے کو فرمایا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے بے نمازی سے، بی والدین کے نافرمان سے، سی شیطان سے، یا ڈی کافر سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی شیطان سے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے محبت رکھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ ان سے پوچھتا رہے، ان کی نصائح سے بہرہ اندوز ہوتا رہے، برے کاموں سے گریزا رہے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، جیسا کہ فرمان الہی ہے: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے دشمنی رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کی پیروی نہ کرو، اور صدق و دل سے ہمیشہ اپنے عقائد و اعمال کا اس سے تحفظ کرو۔ جب تم کوئی کام کرو تو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ بسا اوقات اعمال میں ریاء داخل ہو جاتا ہے اور برائیاں اچھی طرح نظر آتی ہے، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، جن کے لیے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے، اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی: ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے شیطان کے کثیر راستوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں۔ شیطان نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا: تیرا اس ذات کے متعلق کیا خیال ہے جس نے مجھے جیسے چاہا پیدا کیا اور جو چاہا مجھ سے کرایا؟ اس کے بعد وہ مجھے چاہے تو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو جہنم میں ڈال دے، کیا ایسا کرنے والا عادل ہے یا ظالم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ توقف کیے بعد جواب دیا: اے شخص، اگر اس نے تجھے تیری منشا کے مطابق پیدا کیا تو واقعی تو مظلوم ہے، اور اگر اس نے تجھے اپنے ارادہ قدرت کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ شیطان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا: یہی سوال کر کے میں نے 70,000 عابدوں کو ضلالت و گمراہی کے غار میں ڈھکیل دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اور اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ دوستو، اگر آپ بھی شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو ابھی سے ہی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ آج کے کام کو کل پہ مت ٹالو، ہمیں فرصت ملے گی تو ہم دیکھیں گے، ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم یہ اچھے کام کریں گے۔ دوستو، یہ وقت آپ کا گزر رہا ہے اور پتہ نہیں چلتا، اسی لیے آپ اپنے قیمتی وقت کو ادھر ادھر کی باتوں میں، ضلالت و گمراہی کی باتوں میں ضائع نہ کریں، اور شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بڑے ہتھیار کو آپ لوگ آزما لیں، اختیار فرما لیں۔ انشاءاللہ تعالی شیطان آپ سے کوسوں دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ ہتھیار اللہ کی عبادت، ذکر اللہ میں مشغول رہنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح و تحلیل پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، ساتوں زمینوں میں سے کس زمین میں کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے پانی، بی آگ، سی جنگلات، یا ڈی ان تینوں میں سے کچھ نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی ساتوں زمینوں میں سے پہلے میں تو ہم آباد ہیں، دوسری زمین میں ہوا کا مسکن ہے، اور تیسری زمین میں ایسی مخلوق ہے جن کے چہرے بنی آدم کی طرح ہیں اور منہ کتوں کی طرح، پیر بیلوں کی طرح اور ان کے بال بھیڑ کی طرح۔ ہماری رات ان کا دن ہے اور ہمارا دن ان کی رات۔ چوتھی زمین میں گندک پتھر ہے جن کو خدا نے جہنمیوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ پانچویں زمین میں دوزخیوں کے لیے بچھو ہے، اور چھٹی زمین میں کفار کی روحیں، اور ساتویں زمین ابلیس اور اس کے لشکر کا مسکن ہے۔ نزہۃ المجالس۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصلی نام کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے ابراہیم، بی اسماعیل، سی اسرائیل، یا ڈی ان تینوں میں سے کچھ نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، آپ کا اصلی نام اسرائیل تھا۔ یہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہے عبداللہ۔ اسرا بمعنی عبد اور ایل رب تعالی کا نام ہے۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 7، حاشیہ جلالین شریف۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب یعقوب کیوں ہوا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے عبادت کی وجہ سے، بی ایڑی کی وجہ سے، سی رونے کی وجہ سے، یا ڈی ان تینوں میں سے کچھ نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی ایڑی کی وجہ سے۔ یعقوب عقب سے بنا ہے جس کے معنی ہے ایڑی۔ چونکہ آپ اپنے بھائی عیسو یا عیس کے ساتھ اس طرح پیدا ہوئے کہ آپ کے دونوں ہاتھ ان کی ایڑی سے لگے ہوئے تھے، اسی مناسبت سے آپ کا لقب یعقوب ہوا۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 871۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے 1 شادی، بی 2 شادیاں، سی 3 شادیاں، یا ڈی 4 شادیاں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، آپ نے 4 نکاح فرمائے، اور چاروں ازواج آپ کے ماموں لایان کی بیٹیاں تھیں جو یکے بعد دیگرے آپ کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔ آپ نہایت ہی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اپنی والدہ ماجدہ کی صلاح فلاح سے اپنے ماموں کے یہاں آ گئے جو اصحاب دولت و ثروت میں سے تھے۔ وہ آپ کی تشریف آوری سے بہت مسرور ہوئے اور کچھ دنوں بعد اپنی بیٹی صاحبزادی لیا سے آپ کا نکاح فرمایا، جن سے آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی یہ بیوی انتقال کر گئی۔ پھر آپ کے ماموں لایان نے اپنی دوسری صاحبزادی سے آپ کا نکاح فرمایا، ان سے 2 بچے پیدا ہوئے اور یہ بھی دارالبقاء کو کوچ کر گئی۔ پھر لایان نے اپنی تیسری بیٹی کا نکاح آپ سے فرمایا، جن سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔
بحکم الہی یہاں سے آپ کنعان بغرض تبلیغ و انداز تشریف لے گئے۔ کنعان میں بنیامین کی ولادت ہوئی اور بوقت ولادت راحیل کا انتقال ہو گیا۔ لایان نے جب یہ واقعہ سنا تو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا، اور آپ کی اسی زوجہ نے یوسف اور بنیامین کی پرورش کی۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ کس قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن سی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: محمد فرقان، عبداللہ عدنان اشرفی، محمد ارحان، عالیہ جنت امیر بانو، شاداب قادری، محمد پرویز، محمد عاقب، حافظ افضال، اشرفی، عرشی خان، انجل سیفی، عبد الرحمن۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے بھائیوں نے دشمنی کی وجہ سے ان کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت دانیال علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، یا ڈی حضرت زکریا علیہ السلام۔ دوستو، اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے، اور جو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک نہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔